الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگاتار 2 جمعہ سے ہم یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کا یہ 3را جمعہ ہے. اس مہینے کے پہلے جمعے کو ہم نے اولیاء اللہ کی پہچان پر بیان کیا تھا الحمدللہ کہ ولی کون ہوتا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے. اور گزشتہ جو جمعہ تھا، اس مہینے کا جو 2 جمعہ تھا، اس پر ہم نے
شان غوث اعظم پر بیان کیا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کیا ہے۔ آج کا یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ، اس کا تیسرا اس مہینے کا یہ جمعہ ہے۔ آج آپ کو ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع اپنے ٹاپک پر آؤں، آپ تمام کو طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت آپ کو بتاتا چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شوق و جذبے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان سے فرشتے زمین پر ایک سونے کا قلم اور ہاتھ میں چاندی کا کاغذ لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جو جمعرات سے لے کر جمعے کی شام تک درود پڑھتا ہے اس کے درود کو یہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جیسا جمعے کے دن مغرب ہو جاتی ہے، یعنی سورج ڈوب جاتا ہے، پھر وہ درود وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جیسا ہی جمعرات کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کا دن آ جائے تم درود کو اور زیادہ مجھ پر پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے درود کو لکھنے کے لیے اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو خاص طور پر جمعہ کے دن یعنی آج کا دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بہت سے واقعات کتابوں میں بڑے بڑے علماء اکرام نے لکھا ہے۔ درود پاک کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے، اگر کسی مرید کو کامل پیر نہیں مل رہا ہے، یعنی کامل پیر ملنے کی ضرورت ہے اور مل نہیں رہا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی عادت بنا لے۔ درود پاک وہی کام دے گا جو ایک سچا پیر اپنے مرید کے لیے کام آتا ہے۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں اور واقعات میں بزرگوں نے لکھا سمجھایا ہے، یہاں تک کہ آیا کہ اللہ پاک درود پڑھنے والوں کی مشکلوں کو مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی ان کے معاف فرما دیتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ پاک دنیا میں بھی مشکلوں کو دور فرماتا ہے، قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ لہذا درود کے بے شمار فضائل موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر سے سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی ہے یہ 30ویں پارے میں سورہ 3 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس کا معنی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ
اور ایمان لانے کے بعد اچھے اور نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، تو اللہ فرماتا ہے آگے فلاحم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر، اتنا ثواب دے گا، وہ ثواب دے گا غیر مجنون، جو ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں، تو اس آیت میں ایک بات سمجھنا یہ ہے کہ اچھے کام سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھے کام تو یوں تو آج اس دنیا میں بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو غیر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اور ایمان والے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا پھر اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور اس کا اجر آخرت میں بھی دے گا۔ تو لہذا اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور جو ایمان والا ہو کر اچھے کام کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پہلے تو یہ آیت میں معلوم ہوا کہ اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے پھر اللہ فرماتا ہے فلاحم اجر غیر ممنون، اچھے کام کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد تم اچھا کام کر رہے ہو، یعنی نماز روزے کے علاوہ بھی اچھے نیک عمل کر رہے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے فلاحم، تو سن لو، اجر، اس کا اجر یہ ملے گا غیر ممنون، اس کا اجر یہ ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے جب اللہ پاک اجر دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ثواب ایسا دے گا جب کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو معلوم کیا بات، ثواب جس کو اللہ دیتا ہے تو لینے والا بھی تو ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان والے کو اللہ ایسا ثواب دے رہا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا اس آیت میں کہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کو ثواب دیتے رہتا ہے، کیونکہ جب لینے والا ہو تبھی تو اللہ اس کو دے گا۔ تو ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اچھے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی جو انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ان کو دیتے رہتا ہے۔ تو اس آیت میں معلوم کیا ہوا کہ مسلمان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بالکل وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ دنیا بدل کر آخرت برزخ والی زندگی میں چلے جاتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا اجر قبر میں بھی دے گا اور قیامت کے دن انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ یہ ذہن دیتے ہیں کہ مر گئے بات ختم، کچھ نہیں ملتا، تو پھر وہ یہ آیت کا معنی کیا نکالیں گے، مطلب کیا نکالیں گے؟ جس میں اللہ فرمان تو اس کو اتنا اجر دے گا جو بھی ختم ہونے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح اور الفاظ بھی یہ فرما دیا کہ ہم مسلمانوں کو جو اچھے ایمان لائے اور اچھے کام کریں ان کو اتنا اجر دیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں وہ سلامت رہتے ہیں اور اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرماتے رہتا ہے۔ پہلے تو یہ آیت کا میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کا کچھ معنی آپ کے سمجھ کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج کا یہ جو بیان ہے جمعہ کا، وہ خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے اس پر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں
ان نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اللہ پاک جن کو عزت دے تو دنیا میں بھی اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے یہ عزت والے بندوں کا نام رہتا ہے۔ غور کریں، جب ایک مثال میں آپ کو سامنے پیش کرتا چلوں، اگر ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کسی کو عزت دے دے اور کہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، تو پورا میڈیا اس کو شو کر کر کہتا کہ یہ فلاں سی ایم صاحب کا خاص آدمی ہے یا پی ایم صاحب کا خاص آدمی ہے، تو سارا ہندوستان اس کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اسے اندازہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی ہوئی۔ دیکھیں اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، ان یہ آیت میں الا جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا معنی ہے خبردار ہونے کے۔ یہاں پر علماء اکرام ایک بہت پیاری بات ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے بارے میں کہا، روزے کے بارے میں کہا، زکوٰۃ کے بارے میں کہا، لیکن جب اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کہا تو ان کے بارے میں کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو کہا خبردار ہو جاؤ۔ اب آپ جانتے ہیں کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی غور سے سنو، غور سے سنو، سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی اہم بات بتانے سے پہلے ہم بھی اپنے دوست کو، اپنے احباب کو کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنو، خاص بات ہے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے سارے بندوں کو کہا پہلے سنو میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، الا خبردار ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے خبردار ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے بارے میں قرآن میں کہا تو نماز کے بارے میں کہا تو یہ کہا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ کہا۔ غور کرے، اللہ نے یہ نہیں کہا الا اقیموا الصلاۃ، خبردار ہو جاؤ نماز قائم کرو، ایسا نہیں کہا، صرف کہا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار، نماز کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ نہیں کہا کہ خبردار ہو جاؤ نماز تمہیں پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ صرف یہ کہا نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب روزے کا ذکر فرمایا تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو لہذا کیوں کیے، کما کتب علیکم، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنے۔ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کے بارے میں کہا تو یہ نہیں کہا کہ خبردار ہو جاؤ روزے رکھنا ہے، نہیں، صرف اے ایمان والو روزے رکھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا خبردار ہو جاؤ تمہیں زکوٰۃ دینا ہے مالداروں کو، یہ نہیں کہا، صرف کہا کہ مالداروں کو زکوٰۃ نکالا کر۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تو حج البیت کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ خبردار ہو جاؤ کہ میں نے تم پر حج فرض کر دیا، نہیں، صرف کہا۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نماز کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا تو صرف کہا نماز قائم کرو، روزے میں کہا تو ایمان والو روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ کے لیے کہا تو کہا کہ مالدار زکوٰۃ نکالا کرے، حج کے لیے کہا
کہ کہا کہ ایمان والوں پر ہم نے حج فرض کیا. ان باتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ صرف ڈائریکٹ کہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو پہلے ڈائریکٹ ان کا ذکر نہیں کیا کہ یہ میرے ولی ہے، یہ میرے دوست ہے، یہ میرے محبوب ہے، ان کی عزت کیا کروں، ایسا نہیں کہا. پہلے لوگوں کو خبردار کیا. پہلے لوگوں کو کیا کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. پہلے خبردار کیا اور اس کے بعد کہا کہ سنو، خبردار ہو جاؤ، جو میرے اولیاء اللہ میرے دوست ہے، جو میرے دوست ہے. خبردار کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک شخص جو ہے ایک چوکیدار کو محلے میں رکھتا، دیکھیں سمجھانے کے لیے مثال دے، ایک چوکیدار ہے جو محلے میں پھر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے خبردار ہو جاؤ. تو کیوں کہہ رہا ہے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ؟ تو لوگ کہیں گے بھائی تمہیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو رکھ کر ہم سوئیں گے، تم کو رکھیں گے ہم سوتے رہیں گے، تم ہمیں خبردار کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ چوکیدار جو ہے، جو خبردار کا اعلان کرتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، وہ سونے والے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ چوروں ڈاکوں سے کہتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. یہ مثال ذہن میں رکھ کر دیکھیں، کوئی اہم بات ہو تو خبردار کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک جو ہے یہ جانتا ہے، ہر چیز کا اللہ علم رکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ہوں گے جو میرے محبوب بندوں کے بارے میں اہل فہل بکیں گے، غلط باتیں لوگوں کو سمجھائیں گے. تو اللہ پاک ایسے بندوں کے بارے میں جو پہلے سے جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا خبردار ہو جاؤ. غور کرنے کے بعد خبردار ہو جاؤ، یہ میرے محبوب بندے ہیں. اور ایک اور مثال میں سے میں آپ کو سمجھاؤں، جہاں الیکٹرک بنا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کھمبے پر جنکشن لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں جس کھمبے پر جنکشن لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر آج بھی دیکھیں ہندی میں، اردو میں اور انگلش میں 3 لفظ لکھے جاتے ہیں. ہندی میں لکھا جاتا ہے ساودھان، اردو میں لکھا جاتا ہے خبردار، ہندی میں جو ہے انگلش میں لکھا جاتا ہے ڈینجر. یہ 3 لفظوں سے بورڈ لگا دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ الیکٹرک والے آئے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کھمبے پہ جنکشن لگا ہوا ہے، یہ جو کھمبا ہے یہ عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے. دوسرے کھمبوں کو تم پکڑ سکتے ہو، ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن اس کھمبے پر جنکشن لگا ہوا ہے، اگر اس کو پکڑو گے اور ہاتھ لگانے جاؤ گے عام کھمبوں کی طرح سمجھو گے، پھر جو آج بعض لوگ جو ہے نا اس بورڈ پر ایک گھاٹی کا ڈھانچہ بھی اتار دیتے، پھر وہ حال تمہارا ہو جائے گا. جس طرح جس کھمبے پر جنکشن لگا ہوا ہو اور وہاں ہاتھ لگانے سے تمہاری جان جا سکتی ہے، اسی طرح اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے بارے میں ایل فیل بکنے سے، غیر غلط باتیں بولنے سے تمہارا ایمان جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بولنے سے پہلے قرآن میں لوگوں کو خبردار کیا، ہوشیار ہو جاؤ، میں جن بندوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں. ان کے بارے میں ایل فیل نہیں بکا کرو، کچھ غیر غلط باتیں مت کرو ورنہ تمہارا ایمان جا سکتا ہے. پھر اللہ پاک آگے فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہم نے کہا یا اللہ تیرے دوست، تیرے محبوب بندے ہیں کون؟ تو اللہ فرما رہا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے. پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے جو میرے دوست ہے ایمان والے اور تقوی کرنے والے، ان کی پہچان اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے. پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی 11ویں پارے کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کا آسان سا ترجمہ جو آپ کو سمجھ میں آئے اسی بات کر رہا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. لَهُمُ الْبُشْرَى، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. پھر وہ اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے؟
اللہ تیرے دوست ہے کون؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا، ایسے دوستوں کو اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ لہم البشری، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یا اللہ کیا خوشخبری ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ تو اللہ کے محبوب بندے ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ ان کی عزت کرتے نظر آتے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ غوث اعظم کو لوگ عزت کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، تو لہٰذا خوشخبری ہے ان کے لیے۔ ایک سی ایم اور ایک پی ایم کا خاص آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میں سی ایم صاحب کا آدمی ہوں، پی ایم صاحب کا آدمی ہوں، پوری دنیا اس کو دیکھنے اور پہچاننے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، جس کو اللہ محبت کرے، اور اللہ ان کے لیے یہ اعلان بھی کر دے کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، تو ان کی عزتوں کو اللہ کیسے نوازتا ہوگا، کیسے ان کی عزت کو بلند کرتا ہوگا؟ ذرا غور سے اس باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ عزت ان کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا اللہ فرماتا ہے صرف دنیا ہی میں نہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، آگے اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشخبری تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں خوشخبری یعنی اللہ ان کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، لوگ ان کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان کا ادب کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ لہم البشری فی الحیات الدنیا، یہ عزت کسی اور نہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ دنیا میں تو یہ ہے، وفی الآخرہ، دنیا سے جانے کے بعد اللہ کیا عزت دے گا؟ تو دنیا سے جانے کے بعد بھی چاہے 200 سال ہو جائے ان کے جانے کے بعد، 500 سال ہو جائے، 800 سال ہو جائے، پھر بھی ان کی خبریں چمکتے رہتی ہیں۔ پھر بھی آج دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت غریب نواز کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت غوث پاک کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت صابر پاک کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت یوسف شریف کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت بابا شرف الدین کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت حسن بن احمد شہید کو کوئی نہیں بھول رہا ہے۔ اگر کوئی وہابی آپ سے یہ پوچھے کہ یہ دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، بھائی دنیا میں ان کا آپ ادب کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب پھر کیوں عزت کر رہے ہو؟ تو ہم کہہ رہے ہیں بے بات سنو، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو برقرار رکھتا ہے، کہ میں نہیں، قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ بہت آسان سا سوال تھا جو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج تک وہابی بدعقیدہ ہے کہ یہ خبروں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ والے تھے بھائی، مانتے، انہوں نیک تھے، اچھے تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، سب بات ہے، لیکن دنیا میں تھے، دنیا کے جانے کے بعد بس ان کی خبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تو کہنا یہ سورہ یونس کی آیت تو نے نہیں پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عزت دیتے اور آخرت میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ غور کرے گی بھائی، ایک ایک آیت روک روک کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو آپ کو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں ان کی عزت کو دنیا میں بھی دیتا ہوں، آخرت میں بھی دیتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے جو یہ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات سے مکرنے والا نہیں ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ اپنی بات سے مکرتا نہیں۔ ہم بات کریں نا کہ بھائی یہ ہمارے آپ نے کر دیا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لا تبدیل، پھر بھی اللہ فرماتا ہے
لا تبدیل لکلمات اللہ، جو میں نے ان کو عزت دی ہے میں نے دی ہے، اور میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے دنیا میں ان کا نام روشن ہوتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کے نام کو روشن رکھنے کے لیے ان کے مزارات، ان کے درگاہوں کو آباد رکھتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ دنیا میں بھی چمکتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی مزار چمکتے رہتی ہے۔ اب غور کریں بھائی، ایک عزت جو ہے نا، کوئی بندہ دے بھائی فلاں آدمی کے بارے میں اور آپ کو کہے کہ میں وہ بڑا نیک آدمی ہے، تو پہلے جس کو آپ عزت دیتے ہیں، جو کوئی آپ کو آپ کہے کہ فلاں آدمی ہے اور اس کو بہت اچھا آدمی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو تعریف کرے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو بول رہا ہے اس کو کھنگالتے ہیں، جو آ کر آپ کو بولتا ہے کہ فلاں آدمی ہے محلے میں بڑا اچھا نیک آدمی ہے وہ فلاں فلاں، تو پہلے آپ بولنے والے کو دیکھتے کہ جو بولنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے یا غلط بھی بولتا ہے۔ کوئی شرابی، جواڑی، زانی آ کر آپ کو کہے کہ بھائی فلاں علاقے میں نیک آدمی رہتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہے، اب ہمیں جواڑیوں کے بات میں کیا یقین کریں گے، شرابیوں کے بارے میں کیا یقین کریں گے؟ تو لہٰذا جب بولنے والا شرابی ہو، بے حیا ہو، تو اس کی کوئی بھی بات پر آپ یقین، لیکن جو تقویٰ والا، پرہیزگار والا ہے، وہ آپ کو جو آپ دیکھ رہے برسوں سے، جس کو آپ پہچانتے ہیں، سالوں سے آپ جس کو پہچانتے ہیں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، خود بڑا نیک ہے، سچ بات کہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے دیکھا برسوں سے آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اگر وہ آپ کو آ کر کہے کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے جو بڑا شان والا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، یقیناً جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ تو جب بولنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر بولنے والے کے کہنے پر جس کو وہ بتا رہا ہے اس کی بھی آپ عزت کرتے ہیں۔ اب یہ غور کرے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، تو سوال یہ اٹھتا ہے تو بولنے والا کون ہے؟ پہلے وہ دکھا جائے، بولنے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ ہے۔ بولنے والا کون؟ اللہ ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک بول رہا ہے، بول کا رہا ہے وہ کلام میں جس میں کسی کو شک نہیں، وہ قرآن میں بول رہا ہے۔ کلام وہ جو قرآن ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں۔ تو مسلمان قرآن میں کوئی عیب ہے نہیں، مانتا اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے عزت دینے والے بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ بول اللہ رہا ہے، بتا قرآن میں رہا ہے، اور عزت کس کو دیا؟ عزت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اب غور کرے، جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی بے عزت، یہ بھی قانون اللہ کا، جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ قرآن خود فرماتا ہے کہ میں جس کو عزت دیتا ہوں اس کو کوئی بھی عزت نہیں کر سکتا، اور جس کو میں بے عزت کرتا ہوں اس کو کوئی عزت دے بھی تو عزت نہیں ملتی۔ یزید کو اللہ تعالیٰ نے بے عزت کیا، آج تک لوگ یزید کو کہتے ہیں جنتی مانو، وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں یزید جنتی ہے، لیکن آج بھی دیکھیں ان پڑھ ہوگا، پڑھا لکھا مسلمان بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اپنے بیٹے کا نام وہ یزید نہیں رکھتا، کیونکہ عزت اللہ نے اس کو دی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ لے گا یا غلام حسین رکھ لے گا، لیکن یزید نہیں رکھے گا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو نام سے چڑ ایسا ہو گئی ہے کہ اتنا تو وہ جانتا ہے کہ یزید ہی نے حسین کو قتل کیا۔ لہذا جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو عزت دی اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ بے عزت کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی اس کو عزت دینا چاہے تو آج یہاں ایک بات اور کلیئر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو عزت دینے والا، بولو نا سو مل کر سلطنہ بٹے، عزت دینے والا، اور عزت بھی ایسی عزت دی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے
کہیں پر اللہ فرماتا ہے والضحا، محبوب تیرے چہرے کی قسم، کیا عزت سے نواز رہا، غور کر. کہیں پر اللہ فرماتا ہے واللیل، اے محبوب تیرے زلفوں کی قسم. یہ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہیں پر اللہ پاک فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم تو جب تو تھا. کہیں پر اللہ حضور کے چہرے کی قسم یاد کر رہا ہے، کہیں پر اللہ قرآن میں زلفوں کی قسم یاد کر رہا ہے، کہیں پر اللہ قرآن میں حضور کے زمانے کی قسم کو یاد کر رہا ہے، اور کہیں پر اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب شہر مکہ کی قسم، اور مکہ کی قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہاں مکے میں کعبہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، صفا اور مروہ ہے. اللہ فرماتا نہیں، مکے کی قسم میں اس لیے یاد نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یا زمزم ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا عرفات ہے، یا مینا ہے، اس لیے قسم یاد نہیں کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب شہر مکہ کی قسم، اور مکہ کی قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد کہ یہاں تو پیدا ہوا ہے. یہ قرآن کی آیتیں پڑھاؤ، کوئی عالم کا کتاب نہیں پڑھاؤ، اللہ کا کلام میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ آیتیں بھی تو قرآن میں ہے نا. صرف قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ہے، اور جو وہابی بدعقیدہ آپ کو یہی لے کر پھیراتے ہیں نماز نماز روزہ روزہ. ہم کہتے ہیں بھائی بے شک نماز روزے کا ہے، لیکن ساتھ میں جو اللہ نے جن کو عزت عطا فرمائی وہ بھی آیت ہے قرآن میں، وہ بھی تو پڑھ کر لوگوں کو سناؤ. تو لہٰذا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیدائش مکہ کی قسم یاد فرمائی. یہاں تک اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب انا اعطیناک الکوثر. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اللہ نے تجھے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے رہے. سرکار علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی، گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے. سرکار علیہ السلام بیٹھ، یہ کی مزاج ہے جن میرے آقا رحمۃ اللہ علیہ ہے. سرکار کسی کو اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھ کے جاؤ، میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے، میرے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، میرے گھر میں بیوی ہے ان کو بھی مجھے وقت دینا ہوتا ہے. حضور ایسا اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے. جو بھی غلام آتا عشاء کے بعد گھنٹوں گھنٹوں سرکار کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، حضور کی صحبت میں رہنا چاہتا تھا، حضور اس کی باتیں سننا چاہتا تھا. جب یہ معاملہ ہوتا رہا اور حضور تو کچھ نہیں کہتے اپنی طرف سے جاؤ گھر کو جاؤ مجھے آرام کرنا ہے، گھر میں بیوی ہے ان کو بھی وقت دینا ہے، حضور اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو قرآن میں سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے آیت ہی اتار دی. بولو محبت سے سنا، کیا عزت ہے میرے آقا کی. اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتار دی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو میرے حبیب کے پاس آئے تو زیادہ دیر مت بیٹھو. بولو نا سبحان اللہ. زیادہ دیر مت بیٹھو، میرا محبوب تو حیا والا ہے، وہ تمہیں بولے گا نہیں کہ اٹھ کے جاؤ اپنے گھر کو، وہ میرا محبوب حیا والا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن میں حق بولنے میں حیا نہیں کرتا. بولے سبحان اللہ. کیا عزت ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے بات ہوئی تو فوراً گھر کو جاؤ. محبوب کا آرام بھی کرنا ہوتا ہے، محبوب کو اپنے گھر میں وقت بھی دینا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عزت عطا فرمائی ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے کچھ صحابہ، ایک صحابی تھے تاریخ میں ان کا نام بھی آتا ہے، وہ صحابی کی بات جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات جو ہے نا بات کرتے کرتے فطری طور پر جان بوجھ کر نہیں، بات ان کی آواز ہی ایسی تھی کہ بات کرتے کرتے آواز اونچی ہو جاتی تھی. جیسے کہ بعض لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بات کر رہا تو ایسا دکھتا کہ لڑنے آ رہے، لیکن ان کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے پیدائشی طور پر، وہ لڑ نہیں ہوتے، بات بھی کر رہے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. تو ایک صحابی تھے حضور کی بارگاہ میں جب بھی بات کرتے تو بات کرتے کرتے بات ذرا اونچی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اور قرآن میں سورہ الحجرات کی دوسری آیت کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ خود فرماتا ہے اے ایمان والو
میرے محبوب کے پاس آئے تو اونچی آواز سے بات مت کرو. بولے محبت سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی ایک ایک آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے محبوب کے دربار میں آؤ تو اونچی آواز سے بات مت کرو, اپنی آوازوں کو نیچے کرو, اور جب تک حضور خود نہ بولے تم نہ بولو, خاموش رہا کرو. اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اونچی آواز سے بات کرو گے تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے اعمال جو تم نیکیاں کر رہے ہو, تم اچھے کام کر رہے ہو, وہ ایسے برباد ہو جائیں گے جس کی تم کو خبر تک نہیں ہوگی. تو یہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا اور حضور کے غلام اولیاء اللہ کو عطا فرمایا. بزرگان دین کو اللہ پاک جو عزت دیتا ہے تو وہ عزتیں اللہ جس کو عزت دے تو عزت صرف دنیا میں نہیں, دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کی عزت کو اللہ برقرار رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر آتے ہیں. لیکن میں یہ آیت آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ بے عزت کریں. ٹی وی کے ذریعے آپ سنے ہوں گے جو وسیم لعنتی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہے, وسیم لعنتی, میں رضوی نہیں کہوں گا, وسیم لعنتی کہوں گا, اس کو لعنت ہے اس کے اوپر. اب وہ کھلم کھلا جو ہے بک رہا ہے حضور کی شان میں. اس کے ساتھ کچھ جو ہے نا لوگ مل گئے بک رہے حضور کی شان میں. ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے, جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت کو ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ بھی کہے تو ان کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. بولے محبت سے سوال. پہلی بات تو یہ یاد رکھے حضور کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے, تو اب حضور کی شان میں یہ بقلے کچھ بھی کہہ لے, حضور کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ کے نیک بندوں اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے, تو ان کے بارے میں کچھ بھی بکلے, لیکن جو ہے ان اولیاء اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اب کرنا ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے. بولے محبت سے سوال. تو لہذا حضور کا سب سے بڑا محافظ, سب سے بڑا حفاظت کرنے والا وہ اللہ خود ہے. قرآن میں آیت ہے اللہ خود فرما رہا ہے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے. تو سب سے بڑا حضور کی عزت اور حضور کی عظمت کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ تعالیٰ حضور کی عزت اور ان کا محافظ ہے, نگہبان ہے, تو ہم ایمان والے تو کرے کیا؟ جو آج جو ہے ہم تو خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ اس طرح کی بکواس وہ کرے اور ہم خاموش رہے, تو یہ ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے. لیکن آج دیکھیں سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ جو آیا منہ کو حضور کے بارے میں بول دے. اگر مسلمان آواز اٹھائے کہ یہ فلاں آدمی ہمارے نبی کی شان میں بول رہا ہے, وہ جو بولتا ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے, سیاست اس کا پورا سپورٹ کر رہی ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ عقل مند آدمی یہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن غور کرے جب مسلمان آواز اٹھائے تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور ان پر دفعے لگا دیے جاتے ہیں, قانون کے کیسز بک کیے جاتے ہیں. یہ آج ہمارا ہو گیا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو کرنا آپ کو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کب ماحول ایسا ہو جائے کہ لوگ حضور کی شان میں بکواس کرنے لگ جائے, اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں بکواس کرنے لگ جائے, تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری تو میں نے بتا دیا, میں نے اب سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ حضور کی خود محافظ اور عزت کے جو ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اب حضور کی شان میں کوئی آئے شائے بکلے کوئی فرق آنے والا نہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. اب غور کریں, اب ہم کیا کریں تو کریں کیا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں, کرے تو کیا کرے؟ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک ذہن میں رکھیں. ہر مسلمان بچہ صرف کھانے پینے رہنے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے ہو, تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی, میں ذمہ داری بتا رہا ہوں. اب ہمارے پر ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم آواز اٹھائے تو ہم پر کیس بک ہو رہا ہے, اور جو بکواس کر رہا ہے اس پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. آواز اٹھائے ہمارے نبی کے بارے میں ایسا بولا گیا تو ہم پر کہا یہ تو کچھ دہشت گرد ہے مسلمان, یہ ایسے لڑائی کی بات کر رہے ہیں, جھگڑے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ ٹی وی پہ آ کر جو چاہے بکے, اور اس کو کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا ہے. کتنے کیسز بک ہونے پڑے انڈیا بھر میں, لیکن ابھی تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے والا نہیں. معلوم کیا ہوا؟ اس کو پورا سپورٹ ہے سیاست کا,
پورا سپورٹ ہے حکومت کا، کیونکہ جو یہ حکومت چل رہی ہے کہ لڑو اور جو کرسی پہ بیٹھو، یہ انگریزوں کی چال یہ حکومت کر رہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ورنہ یہ لڑائی جھگڑے جو آپس میں کرا رہے ہیں یہ صرف سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ کئی غیر مسلمان ہیں جو آج بھی محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہ آج غور کریں. لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ایسے دور میں جہاں ہمارے نبی کی شان میں بکواس کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں بکواس کیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ احتجاج کرے. آپ نے دیکھا احتجاج کرے تو ہم پر کیس بک ہو رہا ہے، تو کرنا تو کیا کرنا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب دیتے ہوئے میں غوث اعظم کا عقیدہ کیا اس پر بات کرتا ہوں. پہلے اس کا جواب سن لیجیے. آپ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے، غور کرے بچے، یہ حدیث کو ذرا غور کرے، اس حدیث سے میں قانون بتا رہا ہوں کہ آپ اور ہم کو کرنا کیا ہے. قانون وہ کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار کی حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اگر تمہارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، پاور ہے، تو حدیث میں سرکار نے فرمایا اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکو، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکو. اگر اتنی ہمت نہیں ہے، سامنے روڈی ہے، سامنے پہلوان ہے، سامنے سیاسی لیڈر ہے، وہ ایسی بکواس کر رہے ہیں، ہم ان سے الجھ نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، تو سرکار نے فرمایا اگر تم ان کو کچھ روک نہیں سکتے، ہاتھ سے بولنے روک نہیں سکتے، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کو بولو یہ غلط ہے. دوسرا اسٹیپ کیا فرمایا؟ بولو کہ یہ غلط ہے. اب ہم بولیں گے تو بھی آج کیس بک ہو رہا ہے. ہاتھ سے روکنا تو یہ ہماری بس کی بات ہے ہی نہیں، منہ سے بولیں گے یہ علماء کا کام ہے جو اپنی تقریروں میں لوگوں کو بیدار کرتے رہیں گے. لہٰذا اب عام آدمی کرے تو کیا کرے، ہو تو رہا ہے حضور کی شان میں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہر ایمان والا اس کو سمجھے اور اس بات کو احساس کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے. تو روکے گا کیسے؟ ہاتھ سے تو روک نہیں سکتا، زبان سے بولے گا تو مسئلہ ہے عام آدمی، لیکن بولنے کی بھی طاقت ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارا ہندوستان جمہوری ملک ہے. بولو یار سبحان، جمہوری ملک ہے، اور یہاں بولنے کا حق دیا ہمارے قانون نے، ہمارے لا نے. یہ قانون ہے کہ جب ہندوستان آباد ہوا، جب ہندوستان آزاد ہوا، وہاں پر یہ قانون بنایا گیا تھا خاص طور پر کہ کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. ہمارا ہندوستان میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کو آزادی طور پر اس پر عمل کرے گا، کسی مذہب کو برا یا غلط نہیں بولا جائے گا. تو لہٰذا یہ ہمارا انڈیا ہے، ہندوستان ہے، جمہوری ملک ہے. اگر یہاں کوئی کسی مذہب کو بولتا ہے تو اس کو بولنے کا حق ہے، یہ قانون خود اس کی اجازت دے رہا. لیکن قانون والے خود قانون کی پرواہ نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لا ہے، یہ قانون ہے بولنے کا، پھر بھی ہم پر بولا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں بولا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بولو زبان سے، احتجاج کے طور پر یا اپنے علاقوں میں ہم اپنے پی ایس او میں اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر بک کرا کر کم سے کم اپنی بھڑاس تو نکال سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ احتجاج میں نہیں آ سکتے، آپ ایف آئی آر بک نہیں کرا سکتے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو سرکار نے تیسرا درجہ بھی بتایا. وہ تیسری بات سرکار نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، پہلا زبان سے بھی نہیں بول سکتے، دوسرا تیسرا کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانو. بولے یار سبحان اللہ. لیکن سرکار نے فرمایا ایمان کا کم ترین درجہ ہے. اب معلوم یہ ہوا جو لوگ زبان سے بول نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے اور زبان سے بول نہیں سکتے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کم سے کم اپنے دل میں ان سے نفرت رکھے کہ ہاں یہ میرے نبی کی شان کے خلاف بولتا ہے. ان سے نفرت رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا. حدیث میں سرکار نے فرمایا اللہ کے لیے دوستی رکھو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو. اللہ کے لیے دشمنی، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی. جو ایسا رکھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی کے دل میں ایمان آتا ہے، وہ کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے. لہذا اب ہم دل سے برا جانے جو حضور کی شان میں بکرا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمیں کرنا کیا ہے، دل سے نفرت کرے. لیکن دل سے نفرت کس سے کرے؟ آپ کہیں گے ہم وسیم نرسری سے دل سے نفرت کریں گے، ہم نرسنگ آنند سے دل سے نفرت کریں گے، اس کو کوئی عزت نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں دیکھو یہی لوگ نہیں
جو ہمارے نبی کی گستاخی کرے. سب سے جس طرح نماز پڑھنا آپ کے لیے فرض ہے 5 ٹائم کی، اسی طرح جو ہمارے نبی کا گستاخ ہو، اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، اس سے نفرت رکھنا، اس سے دشمنی رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہر مسلمان کے کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ذہن میں رکھے آپ. نماز جیسا 5 ٹائم کی فرض ہے، ایسا نبی کے گستاخوں سے دشمنی رکھنا فرض ہے، ان سے چڑھنا فرض ہے، ان سے نفرت رکھنا فرض ہے. یہ ایمان ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. بیٹا ٹیکا لے کے مت بیٹھو، اگر نیند کے جھٹکے لگے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا، سمجھے نا. اب غور کریں اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے. یار ہم تو ہوٹلوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آج تو اہم گفتگو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہوٹلوں میں 2 گھنٹے ہم کب تک بیٹھے رہتے ہیں؟ سود خوروں کے ساتھ، روڈیوں کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. وہاں ہم کو نہ سستی آتی، نہ کاہلی آتی، نہ آنکھ بند ہوتے. اللہ کے گھر میں آتی ہمیں سستی کاہلی. کیوں کہ ہم جو ہے نا دین سے بہت دور ہو گئے. اللہ رسول کی محبت دل سے کم ہوتے جا رہی ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے. آپ کے نیکیاں لکھے جا رہے ہیں. آپ بیٹھ رہے ہیں نا، جہاں تقریر کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا، وہاں آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. ورنہ گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھو، وہاں کوئی ثواب نہیں. بلکہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی چغل خوری ہوتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی نکل جاتا ہے. وہاں تو گناہ پہ گناہ لکھا جاتا ہے. آپ یہاں اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جو ہے ذکر کرنا عبادت نہیں، یہ بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے. آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں. اب غور کریں، میرے سستی کاہلی نہ کریں. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو نبی کا گستاخ صرف وسیم اظہری بکواس کرنا نہیں، یہ تو ہے ہی لعنتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کتابوں میں لکھے، آپ اس سے محبت کریں گے. آپ مجھے بتائیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں گے. جو ہمارے نبی کی شان میں بے ادبیہ کتابوں میں لکھے تقریروں میں کرے، تو ان سے دشمنی رکھنا، ان سے نفرت رکھنا بھی آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. لہذا صرف جو ہے نا یہ لعنتی لوگ، یہ حکومت کے پلے یہی گستاخی نہیں کر رہے ہیں. آج کے اس دور میں اپنے آپ کو تبلیغی جماعت بولنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث جماعت بولنے والے، اپنے آپ کو جماعت اسلامی بولنے والے، یہ جن کو ہم عام لفظوں میں وہابی کہتے ہیں، یہ وہابی بھی جو ہے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لکھتا ہے، اور اب ان کی کتابیں چھپ رہی ہے. تو ان سے نفرت رکھنا بھی آپ کے لیے فرض ہے، ان سے دور رہنا بھی آپ کے لیے فرض ہے. آج دیکھیں، آج آپ کو ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں. میں تعجب کر رہا ہوں اہل حدیثوں پر. میں بتاؤں گا بھی، کتابیں میں نے سامنے رکھی ہے یہاں پر، کہ تعجب ہو رہا ہے. آج اہل حدیث جماعت والے کہتے ہیں وسیم کو لعنتی، وسیم لعنتی کو پھانسی پہ چڑھاؤ، وہ ہمارے نبی کی شان میں بکواس کر رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کتابیں بھی بھول کر لوگوں کو سمجھاؤ. تم تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ نبی مردہ ہے. تم تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہو نبی کو کوئی غیب کی بات نہیں ہے. تم تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ نبی کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے. تم تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اگر مسجد میں یا رسول اللہ کہیں گے تو مسجد خراب ہو جائے گی. یہ وہابیوں کا عقیدہ. میں کہتا ہوں تم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ تم کون سے اپنے آپ کو جو ہے ساہوکار بتا رہے ہو؟ تم بھی تو بدبخت قوم ہو جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی تقریر میں بولتے بھی ہو اور کتابوں میں لکھتے بھی ہو. تو وہابی بدعقیدہ بھی گستاخ ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب غور کریں، یہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت کے تحت میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ آیت مبارکہ سورہ احراف کی ہے، اور 9واں پارہ سورہ احراف آیت نمبر 197 سے 198. اب آیت ذرا آپ غور فرمائیں. یہ آیت پڑھ کر ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہاں بھی یہ آیت پڑھتے اور پڑھ کر کہتے دیکھو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے. قبروں پر جا کر دعائیں کرنا یہ شرک ہے. اللہ والوں کا عرس منانا یہ شرک ہے. قبروں کی زیارت کرنا یہ شرک ہے. لہذا یہ آیت پڑھتے ہیں بھائی
کان میں کھوائے قرآن میں درگاہوں کو نہیں جانا تو یہ آیت پڑھتے، جو آیت میں آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کا معنی صحیح آپ کو سمجھاؤں گا، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا معنی وہابی آپ کو کیا سمجھاتے ہیں بہت آسان کر پھر یہ آیت بھی پڑھوں گا، پھر میں آپ کو احادیث بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں خود یہ بھی بتاؤں گا خود غوث اعظم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہے کسی کے ماں جو درگاہ کی زیارت کے لیے جائے وہ مشرک، ان کی نظر میں وہابی کی نظر، جو درگاہوں پر خلاف پیش کرے مشرک، پھول چڑھانے جائے مشرک، دعا کرنے جائے مشرک، یہ وہابیت بولتے آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا۔ مجھے بتائیے غوث اعظم خود درگاہ پر گئے، کس کی درگاہ پر گئے کیا کرے وہ بھی بتاؤں گا، یا میرے پاس غوث اعظم کی کتاب، خود غوث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غوث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میں بتاؤں گا۔ لیکن غور کرے اگر درگاہ پر مزارات پر جانا شرک ہے تو خود غوث اعظم گئے۔ اگر کسی وہابی اپنی تقریر میں کہے کہ معاذ اللہ جو درگاہ پر جا رہا ہے وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، دوزخی ہو گیا، تو غوث اعظم تو گئے نا بابا، تو اب ہے اس کے پاس ہمت کہ غوث اعظم کو معاذ اللہ دوزخی بولے؟ کسی وہابی بدعقیدہ میں ہمت رہی ہے کہ غوث اعظم کو یہ کہہ سکے کہ معاذ اللہ کہ وہ مشرک تھے؟ نہ، آج تک کسی وہابی میں ہمت نہیں ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، مزارات پر جانا یہ آج کا طریقہ نہیں، 1400 سال پرانا طریقہ، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے، وہ آج غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کام مجھے بتائیے، ایک مسلمان 1400 سال سے وہ کام کرتے ہوئے آ رہا ہے، کتنے سال سے آج کے سال میں آج کے دور میں وہ کام غلط ہو جائے گا؟ کتنی بھونڈی بات ہے، ذرا غور کر کے بتایا مجھے، ہے جو کام 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے مسلمان، اور آج اتنے بڑی لمبی داڑھی رکھنے والے، ضرورت سے زیادہ پیچا اونچا پہننے والے، خالا منہ کالا کل بولنے والے، یہ کہے کہ درگاہ جانا شرک ہے، اس کا گلا پکڑ کر پہ ابے دین آ کر کتنے سال ہوا؟ 1400 سال ہوا، تو دین کو تو آج سمجھا ہے تو اس سے پہلے لوگوں نے بھی سمجھا ہے، کہا نہیں ہم سے پہلے صحابہ نے دین کو سمجھا ہے، اولیاء اللہ نے دین کو سمجھا ہے۔ تو میں نے کہا تیرے بتانے سے ہم دین نہیں سمجھیں گے، اولیاء اللہ کے بتانے سے ہم دین کو سمجھیں گے۔ پہلے والا عقیدہ بتا، اب کیا بول رہا؟ 1400 سال سے مسلمان قبروں کی زیارت پہ جا رہے، جب کوئی شرک نہیں بولا 100 سال سے ہی شرک ہو جاتا، یہ کتنی بھوٹی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے ایک آیت میں آپ کو جو پڑھ کر سنا رہا ہوں، جس میں وہابی یہ آیت پڑھ کر کہتے کہ دیکھو یہ آیت بتا رہے ہیں کہ نبی اور ولی مدد نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ یہ آیت ہے کہ جس میں میں پڑھا، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سنو، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو پوچھتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری دیکھیں مدد نہیں کر سکتے، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف، انہیں سیدھے راہ کی طرف بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، انہیں دیکھیں گے، نہ انہیں دیکھیں گے، وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ یعنی اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، تین باتیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تین باتیں بیان فرما رہا اللہ پاک، نہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ اچھی بات کو قبول کر سکتے ہیں، یہ تین باتیں، نہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اچھی باتوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم عبادت کرتے ہو، اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ آیت میں اللہ کے علاوہ کون لوگ ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ حضرت، بیٹھ جائیے، پوچھنے نہیں، باہر ٹھہر کے پوچھنا حضرت، مسجد کے اندر آ کر پوچھا پوچھی کرنا یہ بھی مکروہ ہے، خلاف شریعت ہے۔ دین سیکھو، دین سمجھو، مسجد کے باہر تیار ہو کر آنا ہے، انشاءاللہ بتا سب مل کر، کسی پر کوئی طنز نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ورنہ باہر شریعت اٹھا کر دیکھیں، فتویٰ عالمگیری اٹھا کر دیکھیں، ساری باتیں وہاں لکھی ہوئی ہے، ہمیں آ جانا چاہیے طریقہ۔ اب غور کریں اس آیت میں، جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ جو جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد، نہ تم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر سارے وہابیات بلبلا کرے ہوئے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ تم جس کو پوچھتے ہو، جن کو پکارتے ہو، یہاں انہوں نے پہلا گڑبڑی کیا کی،
یہ آیت میں تو یہ ہے اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، اور ہر مسلمان صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا وہابیوں نے، یا آیت کا ترجمہ بدل دیا اور کہا اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جبکہ یہاں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، اور ہر مسلمان صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے ترجمے میں گڑبڑی کرتے ہوئے کہا اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، ہم کس کو پکارتے مشکل ہے، یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا غریب نواز المدد۔ اب انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے علاوہ جس کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہلے یہ ان کو کہنا بابا یہ آیت میں جو اللہ فرما رہا اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس کو تم عبادت کرتے ہو، اور عبادت کرتے ہو یہاں عبادت کا لفظ ہے، پکارنا نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ آیت کس کے بارے میں اتری یہ سمجھنا، قرآن میں جو آیتیں ہیں کس کے بارے میں اتری، کس کے بارے میں اللہ پاک نے بس سمجھایا، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ تو لہذا آپ آئے یہ آیت اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اللہ یہ قرآن میں یہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بت ہے جو کافر اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، کافر اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ تمہارے تو اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کافروں۔ تفسیر جلالین میں کہا گیا یہ آیت سے مراد نبی یا ولی نہیں ہے، بت ہے، نبی یا ولی نہیں ہے، بت ہے۔ اور تفسیر احکام القرآن میں یہی آیت کا معنی بت کا ہے۔ یا بات باہر کرو بولو، میاں سراج بات باہر کرو بولو، یا اندر آواز گزری، درود پاک پڑھ ادھر نظر رکھے میرے پاس۔ اب غور کریں یہ آیت مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ تفسیر میں آیا ہے کہ بت مراد ہے، نبی یا ولی مراد نہیں ہے۔ بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، غور کر لیتے جائے۔ اگر مان بھی لیا جائے چلو ٹھیک ہے، وہابی کی بات مان بھی لی جائے، کیا ٹھیک ہے بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو، جبکہ پکارنا نہیں ہے عبادت کرنا، لیکن کہا ٹھیک ہے تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لہٰذا تم یا غوث پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، یا غریب نواز پکارے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ بات مان بھی لیا جائے تو پھر قرآن میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندہ کا لکھا ہوا نہیں، بندہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہاں گڑبڑی ہو سکتی ہے، وہاں خرابی آ سکتی ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی گڑبڑی نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ خود اللہ کو فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب غور کریں ایک آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو، جبکہ یہ کہہ رہا نہیں اللہ کے علاوہ تم کسی کی مت پکارو، لہٰذا اللہ فرماتا مدد کرنے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کون مسلمان اس بات کا انکار کرتا ہے؟ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے بھی بنا دیے ہیں۔ اللہ پاک جیسا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، پیاس مٹانے والا اللہ ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے، بھوک مٹانے والا اللہ ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہے، ذریعہ غوث و خواجہ اور رضا کو بنا دیتا ہے۔ یہ کون اس کا انکار کرے؟ لیکن اگر پھر بھی مان لے وہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہی مدد کرے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ ہی یقیناً مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ان کی بات مان بھی لی جائے تو قرآن میں تو ایک اور آیت ہے جس میں یہ آیت مبارکہ بھی سن لے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَظَهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ تحریم 28 پارے کی آیت ہے، سورہ تحریم۔ اللہ فرما رہا ہے ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین۔ ذرا یاد پر غور کریں، ایک آیت میں تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، کوئی غلط بات قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر ایک آیت میں اللہ یہ کہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور دوسری آیت میں اللہ یہ کہے کہ میرے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں، آپ کہیں گے مولانا ایک آیت تو آپ کہہ رہے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، دوسری آیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرے، تو قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہر عیب سے پاک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جہاں اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے میں ہی مدد کرتا ہوں، وہاں پر ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہوا مولا ہوا جبریل، سنو نیک لوگوں کے مددگار اللہ فرماتا میں بھی ہوں، جبریل بھی ہے اور مومنین بھی ہے۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا، 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ، ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میں بھی مومنوں کا مددگار ہوں، جبریل بھی مومنوں کے مددگار ہے، اور سارے نیک بندے بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے ذریعے بنا دیے ہیں۔ تو یہ بت والی آیت ہے اصل میں، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو، وہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو، ترجمے میں یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہاں بھی بدعقیدہ جماعت جو ایسی جماعت ہے، آج تک لوگ، میں آپ کو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بدعقیدہ جماعت والے سے ہمارا جو معاملہ ہے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، ان سے جو بات اختلافات ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اور یاد رکھو عقیدہ ہے کیا، عقیدہ صحیح تو ایمان صحیح، ایمان صحیح تو تب ایمان والوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایمان صحیح نہیں، اور بغیر ایمان والا نمازیں کتنے بھی پڑھے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جیسا منافقین پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے سورہ منافقون 28واں پارہ پہلی آیت میں فرماتا ہے محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ غور کریں کہ ایمان کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، ایمان کے لیے عقیدہ سمجھ کریں، ایمان کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں عقیدہ کیا ہے، پہلے اس کو آپ سمجھ جائیں۔ عقیدہ کہتے ہیں ایک مضبوط گھیٹی کو، ایک ایسی گھیٹی آپ نے مار دی، اب یقین بیٹھا دیا۔ مثال کے طور پر یہ کیا ہے، آج دن ہے، کوئی تو دن کو اگر کوئی آپ کہے رات ہے تو ہمارے تو دن کو دن کہو، رات کو رات کہو، پتھر کو پتھر کہو، انسان کو انسان کہو، یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو لہٰذا اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بولے سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی اور ولی بھی مدد کرتے ہیں، خود سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ آج کے مسلمانوں کا نہیں، صحابہ کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، صحابہ کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ صحابہ ہر مشکل میں حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، حضور سے مدد مانگتے تھے۔ ارے نبی سے زیادہ توحید کا کون جاننے والا ہے؟ اب مجھے بتائیے سب سے زیادہ توحید کے بارے میں، بیٹا سیدھا بیٹھو، ٹیکا لے کے مت بیٹھو، نیند لگ جائیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سب سے زیادہ توحید کے بارے میں نبی جانتا ہے۔ اگر نبی سے مشکل میں صحابہ، میں بتاتا ہوں ایک نہیں ہزاروں واقعہ آپ کو بتاؤں گا، صحابہ خود مشکل میں حضور سے آ کر مدد مانگتے تھے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، حضور سے آ کر مدد مانگتے تھے۔ حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مدد کرنے والا نہیں، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو، میں تو تمہیں دین سکھا رہا ہوں، ایسا نہیں کہا، بلکہ جو جس نیت سے حضور کے پاس آیا سرکار نے اس کو وہ عطا بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ جنگ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ میں سرکار جب عمرے کے لیے گئے تھے، کافروں نے عمرہ کرنے روک دیا، وہاں 1800 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، کتنے؟ حدیبیہ کے میدان میں حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ مدارج نبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کو نقل فرمایا، حضرت جو ہے نا ابن کثیر جو وہابیوں کا استاد ہے، وہابی خود ان کو استاد مانتے ہیں، ابن کثیر کی کتاب ہے معجزات مصطفیٰ، اس میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ ابن کثیر بھی لکھتا ہے، غور کرے خود جن کے استاد لکھ رہے ہیں، جب 1800 صحابہ تھے حضور کے ساتھ اور پانی ختم ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ جانتے ہیں یہ مشکل جو آئی ہے، ہم ایسے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، زمین پتھریالی زمین ہے جہاں پانی نکلنا ناممکن کی بات ہے، پانی ہے نہیں،
تو صحابہ نے یہ نہیں کہا چلو اللہ سے دعا کر لے، اللہ سے مدد مانگ لے، یقیناً مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھو، چلو حضور کی بارگاہ میں، مولانا محبت سے سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں جا کر کہتے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں پیاس، ہم ہمارے جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں حضور ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ارے بھائی مدد کرنے والا، یہی تو وہاں بھی سمجھاتے نا، ارے بھائی اللہ ہی مدد کرتا، نبی کچھ کام آنے والے نہیں ہے، ولی کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ مجھے بتائیے صحابہ خود حضور سے مدد مانگ رہے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، ایک عام آدمی کی طرح ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں نماز بتانے آیا ہوں، تمہیں روزے کے بارے میں بتانے آیا ہوں، تمہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتانے آیا ہوں، تمہیں حج کے بارے میں بتانے آیا ہوں، میں بھی تمہارا عام آدمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور نے یہ نہیں کہا، بولو یا سبحان اللہ، حضور نے یہ نہیں کہا۔ 1800 صحابہ کے مجمع میں حضور نے فرمایا آؤ ایمان اور توحید کیا کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ پانی بچا کچا کسی مشکیزے میں ہے؟ ایک صحابی نے حضور میرا مشکیزے میں تھیلے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے جو اس کو آج کے دور میں سرئی کہتے ہیں، میرے مشکیزے میں 1-2 قطرے پانی ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اس مشکیزے کو سامنے لاؤ۔ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس مشکیزے میں رکھا تو آپ کے انگلیوں سے پانیوں کے جھرے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اور وہ پانی سے صحابہ نے خود پیاس بجھائی اور جو ہے جانوروں کو بھی پیاس بجھایا، برتن صحابہ کرام نے بھر لیے۔ جب اس کے بعد حضور نے ہاتھ نکالا تو پانی آنا بند ہو گیا۔ مجھے بتائیے پیاس بجھانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ غوث اعظم کو بنا دے، ذریعہ حضور کو بنا دے تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ باتیں آپ کو سمجھنا ہے بچوں، جو وہاں بھی آپ کو سمجھانا ہے۔ جہاں آج کے دور میں وسیم لعنتی سے آپ کو دور رہنا ہے، اس سے نفرت کرنا ہے، تو خدا کی عزت و جلال کی قسم آج کے دور میں وہابیوں سے بھی نفرت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، بدعقیداؤں سے بھی نفرت۔ یہ خود حضور کے موافق نہیں ہے، اپنے کس منہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ ارے بدبختو، اگر نبی سے تمہیں محبت ہے تو پھر اپنی کتابوں سے وہ گندی باتیں نکالو۔ کیا گندی باتیں جانتے آپ؟ اب میں آپ کو ان کی گندی باتیں پڑھ کر سناتا ہوں وہابیوں کے بارے میں، کہ ان کی گندی باتیں ذرا سن تو جا۔ اور ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، مارکیٹ میں چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں ملتی بھی ہے۔ اگر جس کو اردو پڑھنا آتا ہے میں کہتا ہوں آپ ضرور جا کر پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ سنی وہابی کا جھگڑا نہیں، ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ عقیدہ ان کا غلط ہے، نماز کتنی بھی پڑھ لے، روزے کتنے بھی رکھ لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو روزہ رکھتا ہے، وہ وہابی ہے تو کیا ہوا نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغی ہے تو کیا ہوا اچھے کام بھی تو کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھے کام ان کا استاد شیطان بھی بہت کرتا تھا، شیطان بھی بہت کرتا تھا۔ شیطان کے بارے میں آتا 6 کروڑ برس اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے برس؟ 6 کروڑ برس شیطان نے اللہ کی عبادت کی۔ اور یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں شیطان کے سجدے زمین پر جس نے سجدے کی ہے ان سجدوں کو ماپا جائے شیطان کے سجدوں کو تو پوری زمین بس نہیں ہوگی، دنیا کی زمین بس۔ اتنے سجدے اللہ کو کیے لیکن وہ پھر بھی لعنتی کیوں ہے، دوزخی کیوں ہے؟ اتنی عبادت کر رہا، اتنے روزے رکھا، اتنی نمازیں پڑھا، پھر بھی لعنتی ہے، پھر بھی دوزخی ہے، صرف اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اس نے عزت نہیں کی، آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم سے۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں کی عزت نہیں کرتا وہ جتنی عبادت چاہے کر لے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے اور لعنتی ہوتا ہے۔ جہاں وسیم رضوی جیسے بدبخت ہے آج کے دور میں بچوں، وہابیوں سے بھی یہ بدبخت جماعت ہے، ان سے بھی دور رہنا ضروری ہے آپ کو، ورنہ یہ نماز بول کر آپ کو یوں سمجھیے کہ شہد میں زہر دے رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا بہت بول رہے ہیں آپ، آخر انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آخر میں دیکھو علامہ کوکب نورانی نے ان کی اتنی پول کھول کر رکھ دی ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں ان کا۔ پہلے آپ سمجھ گئے عقیدہ کیا ہے؟ جس کو ہم مان لیں کہ دن ہے تو اس بات پر مان جائے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر میں اللہ کی عطا سے زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے غوث اعظم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے غریب نواز اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بندہ نواز اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نظام الدین اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہے، اور آج بھی اپنے بندوں، اپنے غلاموں، اپنے چاہنے والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ آج کا طریقہ نہیں، صحابہ کے دور سے چلتے آ رہا ہے۔
آج کیسے غلط ہو سکتا مجھے بتایا. اور وہابیوں کا عقیدہ کیا جانتے ہیں آپ؟ ان کی کتابوں سے پڑھ کر بتاؤ. اب سنیں یہ وہابیوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ سمجھتے فاتحہ درود کا جھگڑا نہ. پہلے تو یاد رکھے یہ فرقے سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو مجھ سے پہلے مسلمان گزرے ہیں تمہوں سے پہلے، ان کے دور میں بھی فرقے ہوتے تھے اور اس دور میں 72 فرقے تھے 72. لیکن میری امت میں سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو یہ فرقے بنیں گے. کوئی بولے ارے بھائی وہابی سنی کے فرقے کیوں آئے؟ میں نے کہا یہ فرقے حضور نے خود کہا کہ میری امت میں ہوں گے تو ہوں گے. حضور جب فرما دے وہ بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے 73. اور سرکار نے ارشاد فرمایا اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب دوزخی ہوں گے. ایک جنتی ہوگا باقی سب فرقے جو ہے نا دوزخی ہو گئے. صحابہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جو فرقہ ہے جو جنتی ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی پہچان وہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میرے صحابہ سنو جو میری سنت میرے طریقے پہ بھی عمل کریں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ بھی عمل کریں گے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. سرکار نے خود نام دیا جامع ترمذی میں صحیح حدیث پاک ہے. امام ترمذی فرماتے کون ہے امام ترمذی؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام بخاری کے شاگرد ہے. امام ترمذی حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں یہ حدیث ھذا حدیث صحیح بالکل صحیح حدیث ہے. سرکار نے فرمایا وہ ایک جنتی فرقہ ہوگا جو ہے سرکار فرماتے ہیں وہ میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہوگا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں خبروں پر جانا یہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا. ارے بولو یار سبحان اللہ. خود حضور اپنے چاچا کی خبر پر جایا کرتے تھے. کون نہیں جاتا تھا خبر؟ ہر خبر پہ جانا مشرک مشرک مشرک. میں نے کہا یہ وہابی ہے. خبروں سے ان کو اتنی چڑ ہو گئی ہے کہ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنی خبر کے پجاری بن گئے معاذ اللہ. ارے ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اصل یہ خبر میں آرام کرنے والے یہ اولیاء اللہ ان کے عقیدے پہ چلنا یہ خود قرآن میں اللہ اپنی حکومت فرمایا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام رکھا ہے انعام کیا ہے. یہ انعامی یافتہ بندے ہے کون؟ یہ غوث اعظم ہے یہ غریب نواز ہے یہ بندہ نواز ہے یہ اولیاء اللہ ہے جن پر اللہ نے انعام رکھا ہے. ان کا طریقہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. غور کرے وہابی سنی میں فرق صرف فاتحہ درود کا نہیں ہے. اصل فرق کیا ہے کہ ان کا عقیدہ گندا ہے. چاہے وہ کتنی بھی عبادت کر لے چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے. اب آؤ ان کا عقیدہ میں بتاتا ہوں ساتھ ہی ساتھ پھر میں غوث اعظم کا عقیدہ بھی بتاؤں. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب جو عقیدے میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ خود اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے. اب آپ خود سے سوال کریں گے ایسا یقین رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ خود کہیں گے. اب سنیں وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے یہاں حوالوں کے ساتھ ہے. پہلا ان کا عقیدہ سنیں میری بات. وہابی کہتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. دیکھیں اس بات پہ غور کریں. اللہ اور ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پہلا عقیدہ رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ رشیدیہ میں لکھا اس بات کو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. پہلا یہ وہابی والا عقیدہ. دوسری بات سنیں اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا بندہ کیا کرے گا. جب بندہ کرتا ہے تو بعد میں اللہ کو علم ہوتا ہے. سمر کے والے معاذ اللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بنانے سے پہلے اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ہمارے بارے میں جانتا. یہ لکھا ہے کتابوں میں وہابیوں نے لکھا ہے. مارکیٹ میں ملتی ہیں ان کی کتابیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ کیا کرے گا. بعد میں جب بندہ کرتا ہے جب اللہ کو علم ہوتا ہے. یہ لکھا کس نے؟ تو لہٰذا وہابیوں کے ان کے استاد نے برہان خاتیہ میں لکھا. آگے سنیں آپ وہابیوں کا کتنا گندے عقیدے ہیں. کیسے یہ حضور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے. سنا آگے سنیں آپ وہابیوں کا عقیدہ شیطان اور ملک الموت کا علم. شیطان کون ہے آپ تو جانتے ہیں. ملک الموت جو جسم روح نکالتے ہیں اس کو ملک الموت جو کہ اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے ملک الموت روح نکالنے والا. تو لہٰذا وہابی کہتا ہے شیطان کے پاس جو علم ہے اور جو ملک الموت کے پاس علم ہے شیطان اور ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے. سمجھ کے والے معاذ اللہ. شیطان اور ملک الموت کا علم یہ وجہ ہے وہابی سنی میں فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. غور کرو بچوں یہ فاتحہ درود کا جھگڑا نہیں ہے. وہابیوں سے ملنے والوں
وہابیوں کو سلام کرنے والوں، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، جیسا آج تم واسیم رضوی سے چڑ رہے ہو، جیسا آج تم نرسنگ آنند سے چڑ رہے ہو، تمہارے لیے فرض ہے کہ آج وہابیوں سے چڑھے، ان سے دور رہے، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے آنے والے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بتائے کہ وہابیوں اور سنی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب غور کریں، شیطان کے پاس زیادہ علم ہے، ملک الموت کے پاس زیادہ علم ہے، حضور کے پاس علم کا بیٹھے تھے، بولو معاذ اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرماتا ہے یہی وہابی حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسا جتنا علم غیب دیا ہے، اب وہابی کہتے جیسا حضور کے پاس علم غیب ہے ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے۔ سب مل کر بولے معاذ اللہ۔ میں آ کر وہابی کو یہ بولوں ارے بھائی تیرے پاس جو علم ہے ایسا علم تو کتے کے پاس بھی ہے، ایسا علم تو سور کے پاس بھی ہے، وہ بولے ہاں میری بے عزتی کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہارے وہابیوں نے دیکھا کہ حضور کا علم تو ایسا علم ہے جیسا علم جانوروں کے پاس بھی ہے، سب معاذ اللہ۔ اب آپ برداشت کریں ان باتوں کو، آپ سمجھیں ان باتوں کو، اب غور کرتے جا وہابیوں کا، یہ وہابی والے کیا کیا کرتے۔ آگے سنیں، نماز میں حضور کی طرف خیال آنا جیسا بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برا ہے۔ صبر کرے معاذ اللہ۔ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ گیا، یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں بیل کا خیال آ جائے، گدھے کا بھی خیال ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے پوچھو اتحیات میں پڑھتا کیا ہے؟ اتحیات تو پڑھنا فرض واجب ہے نا نماز میں، کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ ہر نماز میں جب تک حضور کو سلام نہیں کرا نماز قبول نہیں ہوگی، اور یہ کہتا ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اب بھی وہابی کے پیچھے نماز پڑھو گے، اب بھی وہابی کے سلام کرو گے، ابھی میں نے سنا، ابھی آگے سنتے جائیے باتیں ان کے بات۔ آپ لفظ رحمت اللہ عالمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمت للعالمین کہا جا سکتا ہے۔ سب مل کر بولے آگے اور سنیے آپ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوبند کے علماء نے اردو بات کرنا سکھائی ہے۔ وہابیہ نے حضور عرب میں پیدا ہوئے، عربی زبان جانتے ہیں نا، وہابی کہتے ہیں نہیں حضور کو جو اردو آتی ہے نا وہ ہمارے ہندوستان میں حضور خواب میں آئے اور ہمارے مدرسے میں معاذ اللہ سیکھ کر گئے۔ سمجھ کر بولے معاذ اللہ۔ اپنے مدرسے کی شان بڑھانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام اللہ کے بتانے سے جانتے تھے، اور آج پوری دنیا میں 30,000 زبانیں بولی جاتی ہے، 30,000 زبانیں بولی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم دے تو آدم علیہ السلام سے بھی جو افضل و اعلیٰ ہمارے نبی ہے اللہ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ لیکن وہابی کا مت مارے گئی، اللہ جب کسی سے دین کھینچنا چاہتا ہے تو ان کی عقلیں کھینچ لیتا ہے۔ یہ ہے سنی اور وہابی میں فرق، وہابیوں کا عقیدہ۔ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ نبی کی تعظیم ایسا کرنا چاہیے جیسا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ وہابی میں لکھا ہے، بڑے بھائی کی تعظیم کی طرح کرو، بس تمہارے وہ بڑے بھائی تھے معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جبکہ حضور چاچا کے حضرت علی سگے چاچا کے بیٹے تھے، حضور کے سگے چاچا کے بیٹے تھے، لیکن سرکار نے کبھی بھائی، حضرت علی نے سگے بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا تو یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب غور کرتے جائیے، یہ کہتے ہیں اللہ چاہا تو کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ، اللہ چاہا تو کروڑوں محمد کو۔ ایک صاحب بولے بھائی اللہ یقیناً اللہ تو پیدا نہیں کرے گا، لیکن اللہ چاہا تو کر تو سکتا ہے نا۔ ایک صاحب سیدھا آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، بھائی کیا غلط بات بولیے وہابی، اللہ چاہا تو بولے اللہ چاہا تو کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر سکتا، اس میں غلط کیا ہے؟ تو فضل حق قرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ کون ہے فضل حق جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں انگریز کو بھگاؤ فتویٰ دینا آپ ہی کا کام تھا، جن کا مزار سیتاپور خیر آباد دہلی میں ہے۔ فضل حق قرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں اس وہابی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اللہ چاہا تو کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا، تو آپ اس وہابی کو کہا تھا آج دلی کی جامع مسجد میں
تیرا میرا مناظرہ ہوگا. تو لیکن وہ وہابی آیا نہیں. لوگوں نے پوچھا آپ سے حضور اللہ چاہا تو پیدا تو کر سکتا ہے نا, یہ بات غلط کیا ہے؟ تو حضرت فضل حق قرآبادی فرماتے غلط یہ ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ چاہا تو کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا ہے, اگر یہ بات مان لی جائے پھر اللہ تعالیٰ کو جھوٹا بولنا ثابت ہوگا. اور اللہ جھوٹ بولنے سے, بولو میں اللہ جھوٹ بولنے سے, بولو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں, لیکن یہ بات مان لے تو پھر اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا معاذ اللہ. لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے. جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میرا محبوب آخری ہے, ابھی جیسا کسی کو پیدا نہیں کروں گا, یہ اللہ نے وعدہ کر لیا, تو پھر وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرتا. ہم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں, اللہ وعدے کے خلاف کوئی کام, بولے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ میں بتا رہا ہوں وہابیوں کے عقیدے کہ یہ کیا کیا چاہتے ہیں. اب آپ آگے دیکھتے جائیں کہ ان کے کیا باتیں ہیں. بڑے یعنی نبی اور چھوٹے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ہیں, یہ وہابیوں کا عقیدہ. اب غور کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹھی میں مل گئے معاذ اللہ, سو مل گئے. معاذ اللہ کا معنی اے اللہ ایسی باتوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, ہمارا تو عقیدہ ایسا نہیں ہے بھائی. اب غور کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے مٹھی میں مل گئے معاذ اللہ. نبی کا ہر جھوٹ سے پاک اور معصوم ہونا ضروری نہیں, نبی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. جب یہ وہابی یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو نبی کو کیا چھوڑیں گے معاذ اللہ. اب غور کریں, یہاں تک آئے کہ نبی گاؤں میں جیسا درجہ چودھری اور زمیندار کا ہے ویسا درجہ اس امت میں نبی کا ہوتا ہے معاذ اللہ. جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے ویسا نبی ہوتا ہے. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. گندے گندے باتیں آپ سنتے جائیں. اب آگے وہابی لکھتا ہے جس کا نام محمد ہو یا علی ہو وہ کوئی چیز کا مختار نہیں, انہوں کچھ نہیں کر سکتے, کوئی چیز کا مختار نہیں, لہذا ولی کچھ نہیں کر سکتے, نبی کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو خود بتاؤں گا, خود غوث اعظم تو مردوں کو زندہ کر کر اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. اللہ نے مجھے پاور اور طاقت عطا فرمائی ہے, میں چاہوں تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے, بولو محبت سے سبحان اللہ. اب غور کریں, میں کتنے عقیدے کے باتیں پڑھوں, یہاں جو ہے نا اتنے باتیں لکھے ہوئے ہیں بدعقیدہ وہابیوں کے, میں آپ کو بولتا جاؤں تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں, سنیں گے نا, تھکے ہی تو نہیں نا, بہت آسان کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مجھے بتائیے ایک اسٹیٹ ہو اور اسٹیٹ پر ایک یہودی عالم بیٹھا ہو, یہودی مذہب بھی ہے نا دنیا میں, تو ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک وہابی بیٹھا ہو اور لوگوں کا مجمع ہو. اب اسٹیٹ پہ یہ بات یہ آئی ہے کہ ہر مولوی اٹھ کر اپنے مذہب کی تعریف کرے, ٹھیک ہے. اب یہودی کو بولا چلو بھائی پہلے تم بولو اپنا مذہب کیا ہے. یہودی اٹھ کر بولا میں موسیٰ کو ماننے والا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پاور دیا تھا کہ وہ ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالے تو ان کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمکنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پہ لاکھوں سلام. یہ بات غلط بھی نہیں, بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ بات ہاں, کیونکہ ہم پڑھتے ایک نبی کا کلمہ ہے لیکن مانتے سارے نبیوں کو ہے, عزت سارے نبیوں کی ہم کرتے ہیں, محبت سارے نبیوں سے ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا. اب ایک یہودی کہہ رہا ہے, ذرا غور سے سنا بچوں, مثال دے رہا ہوں. یہودی کھڑ کر ہو رہا ہے کہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم ماننے والے ہیں, ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارے موسیٰ کو اللہ نے یہ پاور دیا, یہ طاقت دیا کہ وہ جو ہے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالے اور باہر نکالے تو ہاتھ سورج سے زیادہ چمکتا تھا, اور وہ اپنا آسا زمین پر مارے تو پانی کے 12 چشمے باہر نکل آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا پاور ہے, یہ میرا مذہب ہے. یہودی اپنے مذہب کی تعریف کرا, بیٹھ گیا. اب عیسائی کھڑا ہوا, عیسائی کہنے لگا لوگوں میں عیسائی ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پاور دیا تھا کہ پیدائشی ہندوں کو ہاتھ لگا دیتے تو آپ کے ہاتھ لگانے سے آنکھوں میں روشنی آ جایا کرتی تھی. میں وہ عیسائی ہوں. وہ عیسائی کہنے لگا کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام ہندوں کو ہاتھ لگا دیتے, ہندے روشن والے ہو جاتے, مردوں کو پیر مارتے تو مردے زندہ ہو جاتے. ارے مٹی سے پرندوں کو بناتے, مٹی کے پرندوں کو بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو اللہ ان کو زندہ کر دیتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ایک عیسائی بیان کرا, بیٹھ گیا. عیسائی اپنے مذہب کی تعریف کرا, یہودی اپنے مذہب کی تعریف کرا. اب وہ اسٹیٹ پہ وہاں بھی بیٹھا ہوا, وہ کھڑے ہو کے بولے لوگوں
میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں میرا اسلام ہے، ہمارے نبی تو مر گئے، مٹی میں مل گئے، انہوں تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ نبی کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، اور وہ نبی کی تعریف نہیں کرے گا، نبی کے عیب بولتے رہے گا۔ مجھے بتائیے، یہودی کہے گا ایسے مذہب میں ہے کیوں جو کوئی ملا نہیں، ایسے عیسائی کہے گا ایسے مذہب میں ہے کیوں جو ملا نہیں۔ اب آپ غور کریں، وہاں بھی تعریف کیا کرے گا؟ اگر اسی اسٹیٹ پہ ایک سنی عاشق رسول اور اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہو اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا اے یہودیوں سنو، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پہ لاکھوں سلام، موسیٰ علیہ السلام زمین پر آسا مارتے، اپنی لکڑی مارتے تو زمین سے تو پانی آتا ہے نا، پانی زمین ہی سے تو آتا ہے، وہاں سے پانی کے چشمے نکلتے تھے، لیکن میرے نبی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال کر بتایا ہے۔ ارے مولا محبت سے سبحان اللہ، ارے زمین، پانی زمین سے نکلتا ہے، اس سے زیادہ کمال انگلیوں سے پانی نکال کر بتانا ہے، اس سے زیادہ کمال۔ لہذا وہ عاشق رسول کہے گا اس نبی کے کلمہ پڑھ جنہوں نے انگلیوں سے پانی نکال کر بتایا ہے۔ اور سنا اے عیسائی، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام ہم دو کو ہاتھ لگا دیتے روشنی آ جاتی، عیسیٰ ہاتھ لگاتے تو روشنی آتی تھی، میرے نبی کے نالین کے مٹھی اگر کسی ہنڈے کو لگ جاتی تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جایا کرتی تھی۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ ساری باتوں سے سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو پاور دیتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ آج سے نہیں، ہم نے یہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ تھا، حضرت غوث پاک کا یہی عقیدہ تھا۔ اب دیکھیں درگاہ پر گئے شرک، درگاہ پر گئے شرک، قبر کی زیارت کرے شرک۔ میں آپ کو سب سے پہلے حدیث سنانا چاہتا ہوں، اب حدیث پاک کو ذرا سن لیجئے۔ حدیث پاک ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کو روکا تھا لیکن اب جاؤ، ابن ماجہ اب جاؤ کیونکہ قبر کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ پہلی حدیث۔ اب دوسری حدیث سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو کہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث اور سنیں آپ، یہ حدیث تو بڑی کمال کی ہے، بولے سبحان اللہ، بہت کمال والی حدیث ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا، حدیث سنیں، سرکار نے فرمایا جو ہر جمعہ کو اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، باپ کا یا ماں کا یا دونوں کا انتقال ہو جائے، اور بیٹا ہر جمعے کو اپنے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کو جائے، بولے سبحان اللہ، کیا ملتا خبر والوں سے؟ کیا ملتا؟ میں نے سن ملتا۔ یہ حدیث کیا ملے بتا رہی حدیث، کیا ملتا قبر والوں سے؟ میں نے کہا سن ملتا۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا اگر تمہارے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کا انتقال یا دونوں کا انتقال ہو جائے اور بیٹا ہر جمعے کو قبر کی زیارت کو جائے، ملے گا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بیٹے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ارے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ گیا کس کی زیارت کے لیے؟ باپ کی قبر کی یا ماں کی قبر کی یا دونوں کی قبر کی، ملا کیا؟ بولے یار سبحان اللہ، ملا کیا؟ بولے گناہ معاف ہو رہے۔ یہ حدیث ہے، شعیب الامام میں یہ حدیث پاک نقل فرمایا گیا۔ شعیب الایمان حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں حدیث پاک ہے کہ ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے اللہ بیٹے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے، سرکار نے یہ نہیں کہا باپ اگر نیک ہے تو زیارت کرنا۔ بولو اور محبت سے سبحان اللہ، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ آپ غور کریں، یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ ماں اگر نیک ہو نمازی ہو تو قبر کی زیارت کرنا، باپ نیک ہو نمازی ہو پرہیزگار ہو تو قبر کی زیارت کرنا، تب تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ مطلق کہا، ڈائریکٹ کہا ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کر لو، چاہے وہ بے نماز ہو ایمان والے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن جب ان کی زیارت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ارے ماں باپ بے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی بولا ہوگا، کچھ بھی ہو، ہے تو تمہارے ماں باپ ایمان والے ہیں، اگر وہ مر جائے تم ان کے قبر کی زیارت کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرا دے گا۔ غور کرو مسلمانوں، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تو اللہ کے محبوب بندوں کی قبروں کی زیارت کرو تو اللہ تمہارے مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، اب جب جن خبر میں اللہ کا نیک بندہ لیٹا ہوا ہو،
محبوب بندہ لیٹا ہوا ہو, نمازی اور پرہیزگار لیٹا ہوا ہو, متقی اور پرہیزگار لیٹا ہوا ہو, ارے جن کو اللہ کہتا لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ, جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے لا تبدیل الا کلمات اللہ, اللہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے. سمجھے قبروں کی زیارت کیوں جاتے؟ بولے اللہ کے نیک بندے. مولانا سبحان اللہ. عرس کیوں مناتے؟ میں نے کہا لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ. پڑھا تو نے کیا؟ بول ہاں پڑھا. یہ آیت مانا کیا ہے؟ اللہ خوشخبری ہے نیک بندوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ جب تک وہ دنیا میں رہے اللہ ان کی عزت کرتے رہے, لوگ ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے, لوگ ان کی آتے عزت کرتے ہیں. اور جب وہ خبر میں چلے جائے عرس کے طور پر اللہ فرماتا ہے آؤ اور میرے محبوب بندے کی خبر پر ٹھہر کر مجھ سے دعائیں مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا. سرکار نے خود تعلیم دی ہے اپنے صحابہ کو. ایک صحابی آئے, آنکھ ان کی نہیں تھی, کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے. حضور دعا فرما دیجئے میری آنکھیں آ جائے. حضور دعا فرما دیجئے میری آنکھیں آ جائے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں نماز پڑھ کے دعا کر لے, نہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا جانماز بچھا 2 رکعت نفل نماز پڑھ. اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, اے اللہ حضور کے وسیلے سے آنکھ عطا کر. دعا سرکار نے خود سکھائی. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہندہ اور آیا تھا آپ کی بارگاہ میں, آپ نے اس کے ہاتھ لگایا تو روشنی آ گئی تھی, لیکن اس کو آپ نے دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے آنکھوں کو روشنی دے حضور کے وسیلے سے. یہ حدیث معجزات مصطفیٰ میں ابن کثیر, میں بار بار ابن کثیر کا نام اس لیے لے رہا ہوں, ابن کثیر وہابیوں کا استاد ہے. سارے وہابی اس کو جنتی اور اپنا استاد مانتے ہیں. ابن کثیر نے یہ حدیث پاک کو لکھا. سنا سرکار نے خود اپنے غلام کو دعا سکھائی اور فرمایا دعا کرو اے اللہ رسول کے وسیلے سے آنکھیں عطا فرما. بولے سبحان اللہ. دعا قبول ہوئی اور آنکھیں روشن ہو گئی. جب وہابی بھی حدیث بولے نہیں جب تک حضور زندہ تھے نا تو اس وقت حضور سے مدد مانگنا, حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگنا جائز تھا. اب حضور دنیا سے چلے گئے اب شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ جو پہلے شرک نہیں تھا بعد میں شرک ہو جائے. پہلے جو کام شرک تھا بعد میں بھی شرک کرنا چاہیے. پہلے شرک نہیں تھا بعد میں شرک ہو جائے, یہ تمہارا عقیدہ ہے. صحابہ اکرام تو بار بار حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی خبر بجایا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم کا دور آپ دیکھیں, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں فاروق اعظم کے دور میں بارش ہونا رک گئی. ہر ایک صحابی حضور کی خبر پڑ گئے, کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرمائے. بولے یا سبحان اللہ. صحابہ جاتے تھے نا خبر پر حضور جاتے تھے نا, بولو سبحان اللہ. یہ جو ہے نا حدیث ہے یہ غلط ہے حدیث ہے. تمہارا باپ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ایسی مضبوط حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, سارے دلائل موجود ہے. یہ حدیثیں بچوں کو بتاؤ. صحابہ خود حضور کی قبر پر جاتے اور دعا کرتے تھے اللہ حضور کے وسیلے سے بارش برسا. تو اب قبروں پر جا کر قبر والوں کا وسیلہ لے کر یہ دعائیں کرنا یہ آج کا 1400 سال پرانا طریقہ ہے. پہلے سے مسلمان جو کام کرتے ہوئے آئے ہیں آج وہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ ذرا مجھے بتائیے. اب ہم غوث اعظم کا عقیدہ بتاتا ہوں. غوث اعظم کو تو جنتی مانتے ہو. کوئی ہے ماں کا جنا یہ کہے کہ غوث اعظم دوزخی تھے معاذ اللہ؟ کوئی کہہ سکتا نا؟ غوث اعظم کا عقیدہ دیکھیں. غوث اعظم تو اپنے دور میں بیٹھے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ دعوت کرو سارے علماء کی. اب بادشاہ کی دعوت پر جانا یہ اللہ کا حکم بھی ہے, اگر بادشاہ سچا ہو, ایماندار ہو, نیک ہو. بولے سبحان اللہ. کیونکہ بادشاہوں کی اطاعت کرنا, ان کی بات ماننے کا یہ اللہ کا حکم بھی ہے. وہ ہے غوث اعظم کے دور میں جو بادشاہ 4 بادشاہ گزرے غوث پاک کے دور میں, اور جو تیسرا بادشاہ بڑا نیک تھا, تقوی والا, پرہیزگار تھا, اس نے بزرگوں کی دعوت کی. اس دعوت میں غوث اعظم گئے نہیں. جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ کہنے لگا اگر غوث اعظم نہیں ہے تو دعوت نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. جاؤ غوث اعظم کو بلا کر لاؤ. ادھر غوث اعظم کو بلانے کے لیے سپاہی نکلے. غوث اعظم اپنے مرید کو کہتے ہیں جاؤ ابو سعید ایک بزرگ ہے, ان کا نام غوث اعظم کے دور کے ولی تھے, ان کو بھی بلاؤ. سید احمد کبیر رفاعی ان کو بھی بلاؤ. مرید گیا, دونوں بزرگوں کو بلایا. غوث اعظم کی خانقاہ میں دونوں بزرگ آئے. اب غوث پاک, ابو سعید, سید احمد کبیر رفاعی, یہ تینوں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. سپاہی آیا اور آ کے کہنے کا حضور بادشاہ نے آپ کو بھی بلایا ہے, ساتھ میں آپ دونوں کو بھی بلایا ہے. اب یہ تینوں دعوت میں گئے. دعوت ختم ہوئی. وہاں
مرید کہتا ہے رات کا وقت تھا، غوث اعظم اور سید احمد کبیر رفاعی، ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تینوں بادشاہ کے محل سے نکلے، رات کا وقت تھا، کافی رات اندھیری ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، احمد کبیر رفاعی سے کہا، ابو سعید سے کہا، چلو نا امام احمد بن حنبل کے درگاہ کی زیارت کر لیں گے۔ بولے سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا عقیدہ قبر کی زیارت کے لیے خود غوث اعظم جا رہے ہیں۔ مرید کہتا ہے رات کافی ہو چکی تھی، اندھیرا بہت زیادہ گہرا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر جو بغداد میں ہے نظر نہیں آ رہی تھی۔ غوث اعظم نے اپنی انگلی کو اشارہ کیا تو غوث اعظم کی انگلی روشن ہو گئی اور لائٹ کی روشنی دینے لگی۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ انگلی غوث پاک کی روشن ہو گئی، اس روشنی میں ہم نے راستہ طے کیا اور غوث اعظم اپنے استاد امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ غوث اعظم نے بتا دیا کہ جو میرا سنیو، جو تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کی زیارت کرنے جانا، یہ تمہارا نہیں، غوث اعظم کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ غوث اعظم خود گئے، امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے نکل کر غوث اعظم سے ملا۔ یہ واقعہ الگ ہے۔ یہ ایک واقعہ، ایک اور واقعہ سنو۔ غوث اعظم جمعے کی نماز کے بعد اپنے مریدوں سے کہتے چلو میں اپنے استاد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اپنے استاد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ مریدوں نے کہا ٹھیک ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو لے کر غوث اعظم اپنے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ شیخ حماد غوث اعظم کے استاد، غوث اعظم نے ان سے پڑھا تھا، وہ گئے۔ اچانک غوث اعظم کی قبر پہ کھڑے تھے، چہرہ ان کا اتر گیا غوث پاک کا۔ کچھ دیر کے بعد میں چہرے پہ خوشحالی آ گئی۔ مریدوں نے کہا حضور کچھ دیر پہلے چہرہ اتر گیا تھا، پھر اچانک چہرے پہ خوشحالی آ گئی، وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کو قبر میں دیکھا، وہ سونے کے نالین پہنے ہوئے ہیں۔ بولے یار سبحان اللہ، بولو نا محبت سے۔ ان کے سر پر تاج بھی سونے کا تھا، ان کا لباس، کیونکہ سونا دنیا میں مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، جنتی لباس ہے یہ۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سر پر تاج بھی سونے کا تھا، جسم پر لباس بھی سونے کا تھا، نالین بھی سونے کی تھی، چمک رہا تھا چہرہ، لیکن میں نے دیکھا، غوث اعظم فرماتے ہیں میرے استاد کا ایک ہاتھ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یا شیخ یا سیدی یہ آپ کا ہاتھ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو میرے استاد نے خبر سے کہا بولے یار سبحان اللہ۔ خبر والوں سے غوث اعظم بات بھی کر رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے فرماتے ہیں میرے استاد نے خبر میں سے کہا اے عبد القادر جب تم میرے پاس پڑھنے آئے تھے مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم ولیوں کے سردار بننے والے ہو، میں نے تمہیں آزمانے کے لیے ایک بار برج پہ سے ہم جا رہے تھے اور بعد جو تالاب تھا میں نے جان بوجھ کر تمہیں ڈھکل دیا اس تالاب میں، تم اس تالاب میں گرے اور واپس آئے، میں اس لیے ڈھکلا تھا تاکہ میں دیکھوں تو صحیح جو ولیوں کا امام بننے والا ہے صبر اس کے پاس کتنا ہے، صبر اس کے پاس کتنا ہے، لیکن تم اس تالاب میں گرے پھر واپس میری محفل میں آئے، مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے جو تمہیں ہاتھ سے ڈھکلا تھا نا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ پسند نہیں آیا، اللہ نے میرے ہاتھ پہ کام نہیں کر رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ حالت دیکھ کر میرے استاد کی میرا چہرہ اتر گیا اور میں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی اور اٹھا کر کہا یا اللہ میرے استاد شیخ حماد کو معاف فرما دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری اس دعا پر یہاں 70 اور ولی آرام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی قبر سے آمین کہا تو اللہ تعالیٰ نے میرے استاد کے ہاتھ کو صحیح اور سلامت کر دیا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ دیکھیں سرکار غوث اعظم تو خود بتا رہے میں تو خبروں کی زیارت جاتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا دور کب کا؟ 560 ہجری میں غوث اعظم دنیا سے گئے، 470 میں پیدا ہوئے، 560 میں گئے، جب مسلمانوں کا عقیدہ خبروں کی زیارت تھی۔ آج حرام ہو جائے گا، یہ وہاں پہ پکڑ ابے ہمیں خبر کی پوجا کرنے والا مت بول۔ صحابہ حضور کی قبر پر جاتے تھے، بی بی فاطمہ اپنے چاچا حضرت حمزہ کی قبر پر جاتی تھی، حضور خود سرکار حضرت حمزہ کی قبر پر جاتے تھے، ابو بکر عمر عثمان اور علی یہ چاروں خلفاء قبر پر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک بار قبرستان گیا اور قبرستان والوں کو دیکھ کر کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو قبر والوں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا خلیفۃ المسلمین۔ خود حضرت عمر جا رہے ہیں یار خبر، کہاں تم دین کا یار، قبر پہ گئے مشرک، قبر پہ گئے مشرک، قبر پہ گئے مشرک، میں نے کس کس کو مشرک بنا دو گے؟
آج تم قبر پہ جانے والوں کو مشرک کہو گے تو غوث اعظم کو کیا کہو گے؟ غوث اعظم خود جایا کرتے. غوث اعظم اپنے نانا یعنی حضور کے قبر کی زیارت کے لیے مدینہ پاک پہنچے اور سرکار کو سلام کیا، السلام علیکم یا جدی. تو قبر پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب الاقطاب یا شیخ عبد القادر جیلانی. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. میں کتنے باتیں بتاؤں، نبی کچھ نہیں کر سکتے. غوث اعظم کہتے ہیں غوث پاک کے پاس ایک عورت نے اپنے بچے کو چڑھا، حضور آپ اپنی خدمت میں رکھے. دیکھیں سرکار غوث اعظم کے پاس خدمت کر رہا تھا. کچھ دن کے بعد آئی تو بچہ دبلا ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے کھانے کے لیے سوکھی روٹی ملتی ہے، پانی ملتا ہے. وہ اپنے بچوں کو لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں گئی. غوث پاک اس وقت چکن کھا رہے تھے. بولے یار سبحان اللہ. وہ لوگ کہتے یار نہیں مرغی نہیں پکانا. ارے یار نہ کو بولو یہ بات. خود غوث اعظم مرغی کا گوشت کھا رہے تھے. بولے نا سبحان اللہ. ہڈیاں دسترخوان پہ پڑے تھے. اب وہ عورت کہنے لگی سرکار آپ تو مرغ کھائے، میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھائے. کہا تیرے بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے. پھر غوث اعظم نے اپنا ہاتھ ان ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا، مرغی کی جو ہڈیاں تھے اس پر ہاتھ پھیرا تو پھر سے زندہ مرغا بن گیا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم نے فرمایا اے عورت میں تیرے بیٹے کو یہاں کے مقام تک لانا چاہتا ہوں. لیکن غوث اعظم نے اپنا عقیدہ بتا دیا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم کہتے ہیں میں نبی کا غلام ہوں. اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے میں مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیروں تو مرغا بن جاتا ہے. ارے غوث اعظم کا عقیدہ دیکھو. سرکار غوث اعظم جا رہے ہیں، چیل آواز کر رہی ہے. غوث اعظم نے کہا ہوا چیل کو پکڑ اور سر جدا کر دے. بولے سبحان اللہ. غوث اعظم نے ہوا کو کہا ہوا چیل کو پکڑ سر کو جدا کر دے. ہوا نے اسی وقت سر کو پکڑا، چیل کو جو. غوث اعظم نے عقیدہ بتا دیا اللہ نے مجھے یہ پاور دیا کہ میرا حکم ہوا بھی مانتی ہے. بولنا سبحان اللہ. اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. غوث اعظم تو سگیر جا رہے ہیں. بادشاہ شراب سپاہیوں کے ذریعے شراب منگا رہا تھا. غوث اعظم نے کہا کیا لے کر جا رہے ہو؟ سپاہیوں نے دیکھا یہ تو عبد القادر جیلانی ہے، یہ بڑے جلالی ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں. سپاہیوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو. غوث اعظم نے فرمایا زمین ان جانوروں کو پکڑ لے. بولے سبحان اللہ. زمین جانوروں کو پکڑ لے. جانور پتھر کی طرح ٹھہر گئے. جانور پتھر کی طرح ٹھہر گئے. غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے پاور دیا ہے میرا حکم تو زمین بھی مانتی ہے. لوگ دوڑتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے. کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی دریائے دجلہ اوپر تک آ گیا ہے، اگر وہ بہہ نکلا سارا بغداد ڈوب جائے گا. غوث اعظم اٹھے، ہاتھ میں آسا لیا، دریا کے قریب گئے اور دریا کو کہا نیچے آ. بولے یا سبحان اللہ. نیچے آ. دریا نیچے آ گئی. کہا لوگوں بسے. کہا نہیں حضور اور نیچے کرے. فرمایا اور نیچے آ. کہا بسے. لوگوں نے کہا حضور اور نیچے کرے. کہا اور نیچے آ. وہ نیچے آئی. لوگوں نے کہا ہاں حضور برابر ہے. غوث اعظم نے بتا دیا میرے نبی تو دور کی بات ہے، مجھے اللہ نے یہ پاور دیا ہے میرا حکم ہوا بھی مانتی ہے، زمین بھی مانتی ہے اور پانی بھی میرا حکم مانتی ہے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. کتنے باتیں آپ کو بتاؤں. کتنے میرے غوث اعظم کے قبر کی زیارت کے لیے غوث اعظم جا رہے ہیں. غوث اعظم اپنے پاور کو بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک عیسائی کہتا ہے اگر آپ نبی آپ ولی ہے، آپ اس امت کے ولی ہے تو آپ مردوں کو زندہ کریں گے. غوث اعظم نے فرمایا میرے تو نبی نہیں، نبی کے غلاموں کا غلام ہو. تو جس مردوں کو بتا اس کو زندہ کر کر بتاؤں گا. اور غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر کر بھی بتایا ہے. لہذا جو نبی کے غلاموں کے غلام غوث اعظم ہو، اللہ نے ان کو ایسا پاور عطا فرمایا ہے تو میرے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آج یہ بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے. آج بھی علماء کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی مزار، شیخ معروف کرخی کی مزار، ہر حضرت جنید بغدادی کے مزار، یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. دنیا میں بھی عزت دی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت عطا فرمائی ہے. یہ قبروں کی زیارت کرنا. اور دیکھیں یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں، یہ آخری بات، وہابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یعنی اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. امام بخاری نے کتاب لکھی الادب المفرد، کتاب کا نام الادب المفرد، اس امام بخاری نے خود لکھی ہے. امام بخاری کہتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیر میں درد تھا. کسی نے کہا آپ جس کو محبت کرتے ہیں ان کو پکارو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمد
مولانا محبت سے سبحان اللہ. اسی وقت ان کے پیر کا درد ختم ہو گیا. صحابہ حضور کو یا محمدہ کہہ کر پکارتے, یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے. آج وہابی کیا ہے, غوث اعظم کا عقیدہ دیکھیں, یہ شرک ہے, یہ وہابی کہہ رہے ہیں, لیکن غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید. بولے یا سبحان اللہ. 11ویں والوں سنو غوث اعظم کیا کرے, میرا مرید, میرے مرید کا مرید کا مرید کا مرید جو میرے سلسلے میں آتے رہیں گے قیامت تک. میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر وہ مشکل میں پڑ جائے وہ مجھے مدد کے لیے پکارے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. وہ مجھے مدد کے لیے پکارے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید جب مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے فوراً آ بھی جاتا ہوں. غوث اعظم تو کہتے ہیں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تمہاری مدد کرتا ہوں. آپ غوث پاک کا عقیدہ مانو گے یا آج کے وہابیوں کا؟ غوث اعظم جنتی ہے یا نہیں آپ بتائے. غوث اعظم خود یہ عقیدہ دے رہے ہیں. یار کہاں وہابیوں کے باتوں میں آ کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہو, کہاں جماعتوں میں جا کر ان کے نمازوں کو دے کر پھسل رہے ہو. دہلے یاد رکھیں, نماز پہلے نہیں, ایمان پہلے ہے. ایمان سے پہلے عقیدہ پہلے ہے. جس طرح نماز کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح ایمان کے لیے محبت رسول کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم بزرگوں کے عقیدے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان جہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یا رب العالمین ان کو سچا عاشق رسول بنا, ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. جے میرے مولا جیسا وسیم لعنتی اور جو بدبخت لوگ جو گستاخی کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما, اور ان کو بھی نسل نابود کا. جو وہابی بدعقیدہ جماعتیں جو حضور نماز کے نام پر حضور کی بے عزتی, اولیاء اللہ کی بے عزتی کر رہے مولا, ان سے بھی ہر سنی مسلمان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. مولا ہمارے سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو میرے مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.